الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے اس محفل میں ہم گفتگو کریں گے سجدہ صف کے مسائل کے متعلق۔ انشاءاللہ العزیز سجدہ صف کے یہ مسائل ترتیب وار چلیں گے۔ ہم انشاءاللہ ترتیب بترتیب اس پر گفتگو کریں گے۔ مثلا ہم پہلے قرات کی صورت میں کن کن صورتوں میں سجدہ صف واجب ہو جاتی ہے، اس کے بعد رکوع میں کن کن صورتوں میں سجدہ صف واجب ہو جاتی ہے، اس کے بعد سجدے میں، اور اس کے بعد تشہد کے اندر کن کن صورتوں میں سجدہ صف واجب ہو جاتی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ترتیب وار گفتگو کریں گے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند بھی آ جائے گی، اور آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا تو یہ خود بھی سنیں، ضرور سنیں، نماز کے مسائل ہے، اور اس کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کر دیجئے، اور کم و بیشی ہو جائے اس پر ضرور کمنٹ میں ہمیں بتا دیجئے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند ضرور آئے گی۔ نماز اسلام کا ایک اہم اور سب سے بڑا رکن ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزانہ 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور نماز جیسے ایک اہم ترین عبادت کے مسائل سے ہم ناواقف ہیں۔ بعض اوقات اس ناواقفیت کی بنا پر نماز کے ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات نماز فاسد ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ انسان بشر ہے، جس طرح دنیاوی معاملات میں بھول چوک ہو جاتی ہے، اسی طرح عبادات میں بھی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض واجب میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتا ہے، کبھی ان کے ترتیب میں آگے پیچھے ہو جاتے، فرض واجب کی جگہ فرض جو ہے ایک بشر ایک انسان ادا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات سنن اور مستحبات میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی قرات میں کوئی آیات رہ جاتی ہے۔ تو ہم اکثر بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان تمام مسائل کا حل سجدہ صف کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے بعض اوقات سجدہ صف واجب ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہم سجدہ صف نہیں کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات شریعت کی روح سے سجدہ صف واجب نہیں ہوتی، وہاں پر ہم سجدہ صف کر لیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ دین کا علم رکھنے والے لوگ، شریعت سے واقف لوگ، وہ بھی سجدہ صف کے 2-4 مسئلے یاد کر لیتے ہیں، اور پھر تمام صورت میں، یعنی جو بھی صورت نماز میں پیش آ جاتی ہے اس کو سجدہ صف کر لیتے اس پر، یعنی یہ سمجھتے ہیں آج کے مسلمان نماز میں کسی قسم کی بھی غلطی ہو جائے سجدہ صف کر لی نماز ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس پر ترتیب وار گفتگو کریں گے کہ کن صورتوں میں سجدہ صف واجب ہو جاتی ہے اور کن صورتوں میں سجدہ صف واجب نہیں ہو جاتی۔ تو اس پر ہم سب سے پہلے سجدہ صف کے کچھ اصول مختصراً اور خلاصتاً عرض کر دیتا ہو کہ کن صورتوں میں سجدہ صف واجب ہو جاتی ہے، پھر انشاءاللہ اس سے ترتیب وار ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، نماز میں سجدہ صف کن صورتوں میں پیش آ جاتی ہے۔ نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دے۔ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دینے سے سجدہ صف واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ فرض کی پہلی رکعتوں میں اور سنت اور واجبات کی ہر رکعت میں قرات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یہ اگر کوئی بھولے سے ترک کر دے تو اس صورت میں سجدہ صف کر لے تو نماز ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دے۔ مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا
پہلے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اس وقت قرات کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلے قرات کر لیتا ہے، کوئی سورت پڑھ لے، اس کے بعد وہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ واجب آگے پیچھے ہوا، تو اس صورت میں بھی پھر کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گی، سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ نمبر 3، کسی واجب کو ایک رکن کی مقدار میں تاخیر کرنا۔ کسی واجب کی یعنی کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کی مقدار کر دے، مثلا سبحانک اللہم پڑھ لینے کے بعد آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر آپ جو ہے ویسے ہی کھڑا ہو گیا، کچھ پڑھا نہیں، اس کے بعد جا کے آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر لی، تو اس میں کیا ہے واجب میں آپ نے تاخیر کر دی، تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ کو یعنی ایک رکن کی مقدار یہ ہے کہ یاد رکھیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ کہنے کی جو مقدار یعنی ایک رکن کی مقدار یہ ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر کیا آپ کو سجدہ سہو کر لینا چاہیے، اس میں سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لے، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھ لینے کے بعد قرات شروع کر کے فوراً ذہن میں یار میں نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، فوراً دوبارہ پڑھ لی، تو اس صورت میں بھی پھر کیا آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، کسی واجب کو متغیر کر دے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ کسی واجب کو متغیر کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ جہری نمازوں میں سری انداز میں قرات کر رہے اور سری نمازوں میں جہری انداز میں قرات کر رہے۔ مثلا صبح کی نماز ہے، یہاں پہ جہری آواز میں قرات کرنا واجب ہے، تو یہاں پر اگر کوئی شخص آہستہ آواز میں قرات کر لیتا ہے، یا اسی طرح دوپہر کی نماز، عصر کی نماز، اس میں قرات آہستہ آواز میں سری آواز میں کر دی جاتی ہے، تو لیکن اگر کوئی شخص اس میں اونچی آواز سے قرات کر لے تو اس صورت میں اس پر بھی کیا سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم کر لے۔ مثلا سورہ فاتحہ واجب پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا قرات کی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص پہلے قرات کر لیتا ہے، کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد کیا ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھ لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کر لینی چاہیے۔ اسی طرح کسی فرض کو مکرر یعنی 2 مرتبہ ادا کر لینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی فرض ہے، مثلا قرات کرنا، یہ کیا ہے فرض ہے، تو اگر کوئی شخص 2 مرتبہ ادا کرتا ہے، رکوع یہ فرض ہے، رکوع کو 2 مرتبہ ادا کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کیا واجب ہو جاتی ہے۔ ان 8 صورتوں میں نماز کے دوران کوئی غلطی ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو ان صورتوں میں کیا ہے سجدہ سہو کر لینی چاہیے، سجدہ سہو واجب ہو جاتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس پر ہم ترتیب وار کن قرات میں جب ہم سورہ فاتحہ یا قرات کر لیتے ہیں ان میں کن صورتوں میں پھر جو ہے سجدہ سہو ہو جائے گی، اس پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ترتیب وار کریں گے۔ یہ میں نے خلاصتاً بتا دی، یہ 8 صورتیں ایسے ہیں کہ ان میں سجدہ سہو جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات یاد کر لینا، کسی واجب کو اگر جان بوجھ کے اگر کوئی شخص ترک کر دے، واجب کو کوئی شخص جان بوجھ کر ترک کر دے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کو پھر سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل نہیں ہو جاتی۔ مثلا رکوع سے جب کوئی شخص سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب کھڑے ہو جائے تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے تھوڑی دیر کھڑا رہنا چاہیے، تھوڑی دیر قیام کرنا چاہیے۔ اب ایک شخص رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سیدھا کھڑے نہیں ہو جاتے، فوراً کیا ہے اس میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے اس سے واجب کو اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو اس صورت میں پھر سجدہ سہو کر لینے سے نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز سرے سے فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرض، اگر نماز کے دوران کوئی فرض چھوٹ جائے تو فرض چھوٹنے کی صورت میں یاد رکھیے گا
سجدہ صف سے نماز مکمل نہیں ہو جاتی، سجدہ صف کر لینے سے نماز نہیں ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت ان تمام مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔